الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسا راز کھولنے جا رہے ہیں جو صرف کتابوں میں نہیں بلکہ اولیاء اللہ کے دلوں میں محفوظ ہے۔ اور وہ راز کون سا ہے؟ درود شریف سے دل کا زنگ کیسے اترتا ہے اور نور کیسے اترتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الشمس آیت نمبر 9 اور 10 میں ارشاد فرمایا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ بے شک کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور ناکام ہوا جس نے اسے آلودہ کیا۔ دل کی پاکی کے بغیر نہ عبادت میں مزہ ہے نہ دعا میں اثر ہے۔ درود شریف اس پاکی کا سب سے تیز اور آسان راستہ ہے۔ حضرات گرامی، درود شریف کی بڑی فضیلت ہے۔ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 158 پر حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہاری مجلسوں کا بہترین عمل مجھ پر درود پاک بھیجنا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے، صحیح مسلم شریف میں ہے، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، درود شریف کے بارے میں بہت سے اولیاء کرام کے مشاہدات ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ان میں سے پیران پیر دستگیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں، الفتح و ربانی مجلس نمبر 18 میں فرماتے ہیں، درود مصطفیٰ یا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کے آئینے کو اس طرح صاف کرتا ہے جیسے لوہا زنگ سے صاف ہو جاتا ہے۔ ایک اور واقعہ ہے، حضرت امام فخر الدین الرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ درود شریف کی کثرت سے دل میں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے اور روحانی کدورت ختم ہو جاتی ہے۔ تفسیر کبیر سورہ احزاب آیت نمبر 56، جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر کبیر میں، حضرت امام فخر الدین الرازی لکھتے ہیں، معزز سامعین کرام، درود شریف محض زبان کی تسبیح نہیں ہے، یہ دل کی دھلائی ہے۔ آپ یہ نقطہ میرا سن لیں، آپ کے کام آئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل کا زنگ اترے تو روزانہ ایک وقت میں ایک خاص وقت مقرر کر لیں، جس وقت آپ فارغ ہیں۔ ایک وقت ایسا رکھیں جب آپ صرف درود شریف کو دل کی طرف متوجہ ہو کر پڑھیں۔ تصور کریں کہ رحمت کا نور دل پر برس رہا ہے۔ حضرات گرامی، درود شریف جو ہے یہ ذکر اور دعا کا مجموعہ ہے۔ یہ بندے کو براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور رحمت سے جوڑتا ہے۔ یہ محبت دل کے اندر کی کثافت پگھلا دیتی ہے، فرشتے بھی دل پر رحمت برساتے ہیں۔ حضرات گرامی، کتنے مشاہدات ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ ہم نے خود محسوس کیا کہ جب ہم دل سے درود شریف پڑھتے ہیں، تصور سے درود شریف پڑھتے ہیں، ہم ایک لمحے کے لیے جب آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا دل درود شریف پڑھ رہا ہے اور ہمارا دل اور ہمارے کان یہ سن رہے ہیں کہ ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ جیسے انسان کے اندر روشنی کی ایک لہر چل رہی ہو، ایسا محسوس انسان کے اندر ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل صاف ہونا شروع۔ حضرات گرامی، معزز سامعین اکرام، صرف زبان سے پڑھنے پر درود شریف اکتفا نہ کریں، دل کو شامل کریں۔ ہر درود کو تصور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھیں، یہ تصور ہی دل کی صفائی کو تیز کر دیتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی چھوٹا سے چھوٹا درود شریف پڑھیں، اور جمعہ کے دن یا جمعے کی رات، یہ بڑا خاص مبارک دن ہے، اس میں کثرت سے پڑھیں گے تو آپ پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم ہوگی۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے دل کے اندر، ذہنوں کے اندر یہ دعا جاری رکھیں، یا اللہ میرے دل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور نور سے پاک اور صاف فرما دے۔ معزز سامعین اکرام، میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، گندگی والے دل میں نور نہیں اترتا، یہ پکی بات ہے۔ یہ دنیا میں گندے خیالات، حسد، بغض، کینہ، غصہ ان سے بھر دیتی ہے یہ دنیا جو ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اور اللہ کا نور ہمارے دل میں اترے تو ہمیں درود شریف کو اپنا روزانہ کا
غسل قلب بنا لینا ہوگا۔ جو بندہ اپنے جسم کو دن میں کئی بار دھوتا ہے وہ اپنے دل کو کیوں نہیں دھوتا؟ حضرات کرام، میرے ایک دوست تھے، فوت ہو گئے ہیں، وہ اکثر مجھے کہتے تھے کہ حافظ صاحب درود شریف جو ہے یہ صابن کی طرح کام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے یہ پانی کی طرح کام کرتا ہے، تو دونوں اگر استعمال کی جائیں، یعنی کلمہ شریف یا قرآن مجید کی تلاوت یا استغفار کوئی بھی چیز، اور ساتھ میں درود شریف لازمی اگر بندہ پڑھتا رہے، تو وہ صابن اور پانی جب لگتا ہے تو کپڑا بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو میرا دوست تھا حضرات گرامی، وہ 10 ہزار اور اس سے بھی زیادہ درود شریف پڑھ لیتا تھا، اور اس کو اتنی کرامات، برکات، اتنا فیض اور ان کی روحانیت ان کو ملی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے ہی مجھے درود شریف پر لگایا تھا۔ تو آخر میں حضرات گرامی دعا کیا کریں درود شریف پڑھنے کے بعد کہ یا اللہ ہمیں درود کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں سے غفلت اور گندگی کے پردے ہٹا دے، ہمیں وہ نور عطا کر جس سے اولیاء تیرے قریب ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو اور ہمارے خیالوں کو پاک اور صاف کر دے، اور یا اللہ ہماری زبان، ہمارا دل، جگر، مغز و پوست، خون اور جگر اور گوشت پوشت، ہڈیاں، تمام بال لوں میں اپنا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جاری و ساری فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔